الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تماري أخاك ولا تمازحه ولا تعد موعدا فتخلفه، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، ہمارے معاشرے میں 3 ایسی بیماریاں سرایت کر گئی ہیں جو ناسور کا درجہ رکھتی ہیں، اور ان بیماریوں کا اگر علاج نہ کیا جائے تو معاشرہ تباہ ہو جائے گا اور معاشرتی زندگی ناہمواری کا شکار ہو جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 بیماریوں کے بارے میں فرمایا. پہلی بات فرمائی: لا تماری اخاکا، کہ تم اپنے بھائی سے جھگڑا مت کرو. دوسری بات ارشاد فرمائی: ولا تمازحو، اپنے بھائی کا مذاق مت اڑاؤ. تیسری بات ارشاد فرمائی: ولا تعدہ موعدا فتخلفہ، کوئی ایسا وعدہ نہ کرو جس کو پورا نہ کر سکو، یعنی وعدہ خلافی کر بیٹھو. یہ 3 بیماریاں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے کا حصہ بن گئی ہیں. ٹائم پاس کرنے کا ذریعہ بحث و مباحثہ بن گیا ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا بن گیا ہے، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا بن گیا ہے، اور وعدہ تو یوں سمجھ لیجیے کسی کو ٹہلانے کا ذریعہ بن گیا ہے. کسی کو اگر ٹہلانا ہو تو اس سے وعدہ کر لیجئے، پھر اس کی جوتیاں گھسوا دیجئے، لیکن وعدہ پورا نہیں ہوگا. اور اس کے نتیجے میں ہمارے معاشرے میں جو برائیاں اور بگاڑ اور جو مصیبتیں آ رہی ہیں، جو ناچاقیاں ہو رہی ہیں، جو نا اتفاقیاں ہو رہی ہیں، جو ظلم کی ایک داستان رقم ہو رہی ہے، وہ خود اپنے اندر ایک عبرت کا سامان رکھتی ہے. پہلی بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی: لا تماری اخاکا، اپنے بھائی سے جھگڑا مت کرو. اردو میں اس کا ترجمہ بس اتنا ہی ہو سکتا ہے کہ تم اپنے بھائی سے جھگڑا نہ کرو، لیکن عربی کے اندر المراء اس کے معنی ہے زبانی جھگڑا کرنا، مجادلہ کرنا، ہاتھ پاؤں سے لڑائی کرنا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. یعنی تم اپنے بھائی سے نہ زبانی جھگڑا کرو، نہ بحث و مباحثہ کرو، نہ تو تکار کرو، اور نہ ہی ہاتھ پاؤں سے جھگڑا کرو، نہ ہی مجادلہ کرو، نہ ہی مناظرہ کرو. اگر دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں معمولی بات پر جھگڑے ہو رہے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو فرما رہے ہیں: المراء یذهب بنور العلم. یہ جھگڑا ہوتا ہے
یہ علم کے نور کو زائل کر دیتا ہے۔ ہمارا علم ویسے ہی کتنا ہے، اور جتنا علم ہے اس میں نور کتنا ہے، اور پھر ہم بحث و مباحثہ کر کے تو تکار کر کے اس تھوڑے بہت نور کو بھی زائل کر دیتے ہیں، اور ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کتنا نقصان کر رہے ہیں۔ پھر ایک بیماری جو بڑے پیارے القابات کے ساتھ اور بڑی ملمہ عبارت کے ساتھ استعمال ہوتی ہے، وہ بیماری ہے محبت میں ہی تو شکوہ شکایت ہوتے ہیں۔ بے شک محبت میں شکوہ شکایت ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھار، یہ نہیں کہ صدیوں میں ملاقات ہو اور شکوہ شکایت شروع ہو گئی۔ آپ نے فلاں وقت پہ ہم کو نہیں بلایا تھا، آپ نے فلاں موقع پہ ہم کو نظر انداز کر دیا تھا، جبکہ ہمارے اکابرین کا حال یہ تھا کہ صریح تنقید کو بھی وہ ایک ایسی تعبیر کی طرف لے جاتے تھے کہ جس تعبیر کے نتیجے میں بات بڑی ہلکی ہو جاتی تھی۔ اب آپ سوچئے، اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ شہزادے ہیں، دلی کی جامع مسجد میں تقریر کر رہے ہیں۔ جامع مسجد دلی کی جو جانتے ہیں، بادشاہی مسجد لاہور کی جنہوں نے دیکھی ہے، بالکل اسی طرح دلی کی جامع مسجد ہے، اتنی بڑی وسیع عریض ہے، اور پوری مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی۔ وہاں پر ایک ان سے نفرت کرنے والا کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کے کہنے لگا، ملا اسماعیل تم حرام زادے ہو۔ اب دیکھیے، اگر ہمارے معاشرے کا کوئی فرد ہوتا تو اپنے مریدوں کو کہتا اس کے تکے بوٹی بنا دو، لیکن اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً بات کو مسئلے کی نوعیت میں تبدیل فرما کے فرمانے لگے کہ میاں آپ کو کسی نے غلط اطلاع دی، میرے امی ابو کے نکاح کے گواہ اب بھی دلی میں موجود ہیں، تو کہیے تو میں ان سے گواہی دلوا دوں۔ اب آپ دیکھیے کتنی خطرناک بات، اور اس کو انہوں نے کتنی اچھی تعبیر سے بات کو ہلکا کر دیا، اور جواب بھی ہو گیا۔ اسی طریقے سے مفتی عزیز الرحمن رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم تھے، ان کے سامنے کوئی بے تکی بات کرتا، تنقید کرتا یا ٹھٹا کرنے کی کوشش کرتا تو وہ اس کو یوں فرماتے گویا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، یعنی اس بات کی تعبیر کو تبدیل کر کے اس کی منفی کو نکال کے مثبت پہلو کو ذکر کر کے اشارہ بھی فرما دیتے کہ تم نے بات غلط کی ہے، اور تمہیں کہنا تھا تو یوں کہنا چاہیے تھا، لیکن نہ اس کو یہ کہا کہ ہم تمہاری اصلاح کر رہے ہیں، اور نہ ہی یہ کہا کہ تم غلط کہہ رہے ہو، بلکہ انہوں نے اس کی بات کو اپنی تعبیر میں لا کر فرما دیا کہ گویا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ اس کو احساس ہو گیا کہ میں نے غلط بات کی، اور اس کی اصلاح بھی ہو گئی۔ آج حال یہ ہے کہ کہیں پر بھی ملاقات ہو جائے، اچھا مزے کی بات آپ دیکھیے، معاشرے کے اندر ہمارا کئی دفعہ مشاہدہ ہوا، ملاقات ہوئی کچھ لوگوں سے، آپ ملنے ہی نہیں آتے، دینداری صرف نماز روزے میں نہیں رکھی ہوئی ہے، آپ ملنے آئیے۔ تو ایسے ہی ایک دفعہ کہہ دیا کہ آپ وقت بتا دیجئے، کہ ابھی 2 مہینے تک تو رہنے دیجئے، 2 مہینے بعد مجھ سے رابطہ کیجئے گا، پھر میں بتاؤں گا۔ آج کل لوگ گھر پہ آنا بھی برداشت نہیں کرتے۔ پہلے چچازاد بھائی، ماموزاد بھائی، رشتہ دار 3 دن رہ رہے ہیں، کسی کو کوئی شکوہ شکایت نہیں، ہنسی خوشی رہ رہے ہیں۔ اب 1 گھنٹے کا آنا برداشت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اپنی زندگی آرٹیفیشل کر لی، کیونکہ ہماری زندگی کے اندر ایک بقول مفتی تقی عثمانی صاحب مدثر اللہ العالی کے موبائل نہیں میزائل داخل ہو گیا ہے، اور اس میزائل کی زندگی کے اندر ہم نے کیا کیا ہے، اپنی ماں کے لیے بھی وقت نہیں ہے، اپنے باپ کے لیے بھی وقت نہیں ہے، اپنی بیوی کے لیے بھی وقت نہیں ہے، اپنے بچوں کے لیے بھی وقت نہیں ہے۔ 10 آدمی ایک محفل میں بیٹھے ہیں، 10 کو 10 موبائل کے اندر مصروف ہے، گھنٹوں بیٹھے ہوئے ہیں، نہ کسی کو اس کی خبر نہ کسی کو اس کی خبر۔
تو آج گوارا ہی نہیں کرتے کہ کوئی ہماری اس میزائلی زندگی کے اندر کوئی انٹرفیئر کرے، کوئی ہماری پرسنل زندگی کے اندر کوئی غدغن لگائے، کوئی ہمیں ڈسٹرب کرنے آئے۔ یہ ایک مزاج بن گیا۔ تو اب بلانا بھی مقصود نہیں ہوتا بہت سے لوگوں کا، صرف اور صرف شکوہ شکایت کرنا ان کی عادت ہے۔ کچھ نہیں یہ شکوہ کہ فلاں موقع پر آپ نے گروپ فوٹو میں ہم لوگوں کو تیسرے نمبر پہ بلایا۔ میں فوٹو کی جواز کا بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ اس بات پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں کہ آپ نے گروپ فوٹو کے اندر پہلے آپ نے فلاں کو بلایا، ہم کو دوسرے نمبر پہ بلایا، یا ہم کو تیسرے نمبر پہ بلایا، لہٰذا اب ہم آپ سے قطع تعلق کر۔ اس پہ شکوہ شکایت ہو رہے ہیں کہ آپ نے ہم کو دعوت میں نہیں بلایا۔ اب آپ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ہستی کوئی ہو سکتی؟ کوئی پوری کائنات کے اندر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہستی نہیں ہو سکتی انسانوں میں۔ اور عبد الرحمن ابن عوف جیسے زیادہ سخی اور مالدار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار اور دین کی خدمت میں پیش جہاں پیسے کی ضرورت ہوئی وہاں ان کا پیسہ حاضر۔ ایک فجر کی نماز کے بعد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات فرماتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کے یہاں کرتے کے اوپر ایک پیلے رنگ کا نشان ہے، زرد رنگ کا نشان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کرتے ہیں، عبد الرحمن یہ آپ کے یہاں پر یہ زرد رنگ کا نشان کیسا ہے؟ تو فرمائے لگے کہ میں نے شادی کی ہے تو یہ جو خوشبو لگائی تھی یا مہندی لگائی تھی اس کا نشان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بارک اللہ لک و بارک اللہ علیک و جمع بینکما فی خیر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی اور فرمایا اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرنا میاں چاہے ایک بکری سے کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا ہم مدینے میں موجود ہیں اور تم نے نکاح کس سے پڑھوایا میاں، جاؤ کل سے ہماری تمہاری کوئی رشتہ داری نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یعنی یہ شکوے شکایت کی باتیں نہیں ہیں۔ خاندان کے خاندان اجڑ گئے ہیں، رشتے قریبی رشتے خونی رشتے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے اسی بحث و مباحثہ اور تو تکار کے نتیجے میں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا تماری اخاکا، اپنے بھائی سے جھگڑا مت کرو، اپنے بھائی سے بحث و مباحثہ مت کرو، اپنے بھائی سے مناظرہ مت کرو، اپنے بھائی سے مجادلہ مت کرو، اپنے بھائی کو اپنی زبان سے تکلیف مت دو۔ اب ہم اپنے معاشرے میں دیکھ لیں کہ ہمارا حال یہ ہے، ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں کا حال یہ ہے کہ انتہائی چپتی ہوئی تعبیر، جس تعبیر سے انسان جل بھن کر رہ جائے اس کا انتخاب کیا جاتا ہے، اور پھر لطف لیا جاتا ہے کہ سامنے والا کتنا جل رہا ہے، کتنا سڑ رہا ہے باقاعدہ۔ یعنی اگر وہ خاموش ہو جاتا تو کہتے ہیں آپ جل کیوں رہے ہیں، آپ سڑ کیوں رہے ہیں، یعنی اس کو طرح دیتے ہیں کہ تم اگر جل نہیں رہتے تو جلو، ہم نے تمہیں یہ جملہ جو کہا ہے جلانے کے لیے کہا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاشرتی زندگی کے اندر ہمواریاں پیدا کرنے کے لیے، معاشری زندگی کے اندر توازن پیدا کرنے کے لیے، معاشرتی زندگی کے اندر محبت پیدا کرنے کے لیے فرما رہے ہیں کہ لا تماری اخاکا، اپنے بھائی سے جھگڑا مت کرو۔ اور ویسے بھی اگر دیکھیں تو زندگی ہے کتنے دن کی؟ 60 سال، 70 سال، 100 سال۔ اس زندگی کے اندر مصروفیات، معمولات اتنی زیادہ ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اس کے اندر بھی جھگڑے کے لیے وقت نکالا جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اعمل للدنیا بقدر بقائک فیہ، کہ تم دنیا کے لیے اتنا ہی کام کرو جتنا تمہیں دنیا میں رہنا ہے، وَاعْمَلِ لِآخِرَتِكَ بِقَدْرِ بَقَائِكَ فِيهَا، اپنی آخرت کے لیے اتنا عمل کرو جتنا تمہیں آخرت میں رہنا ہے۔ آج ہمارے پاس دنیا کے لیے تو وقت ہی وقت ہے، آخرت کے لیے وقت نہیں۔
حالانکہ قدم قدم پر ہم اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کے لیے اتنا بڑا سرمایہ جمع کر سکتے ہیں، اتنا بڑا سرمایہ جمع کر سکتے ہیں کہ کل کو وہ ہمارے لیے سرمایہ افتخار بن جائے۔ اب آپ سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی شان دیکھیے۔ کل حشر کے میدان پہ کسی نبی کے پاس ایک آدمی ہوگا، کسی نبی کے پاس 2 آدمی ہوں گے، کسی نبی کے بعد 10 آدمی ہوں گے، اور معلوم ہوگا کہ یہ نبی ہیں، ان کی دعوت پر ایک آدمی نے قبول کیا۔ کچھ نبی ایسے ہوں گے جن کے پاس کوئی امتی نہیں ہوگی کیونکہ کسی نے دعوت ہی قبول نہیں کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر ایسے ایسے لوگ ہوں گے جن کے بعد ایک جم غفیر لگا ہوا ہوگا۔ تو سوال کیا جائے گا کہ یہ کون سے نبی ہیں؟ تو بتایا جائے گا یہ نبی نہیں کہ ہیں، بلکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے علماء ہیں جن کی دعوت کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے اتنے لوگوں کو ہدایت دی، یہ سارا مجمع ان کے ساتھ۔ تو اب اس سے دعوت کا میدان بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کو جتنی بات معلوم ہے کم سے کم اتنی بات آگے تو پہنچا دیں، لوگوں کو اس بات پہ کنونس کر لیں، قائل کر لیں کہ موجودہ زمانے کے اندر ایمان کی حفاظت پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ موجودہ دور کے اندر جو فتنے پھیل رہے ہیں، اس فتنے کا حل فلاں کتاب کے اندر موجود ہے، اس کا ذرا مطالعہ کر لیجئے، فلاں عالم کی بات سن لیجئے جس کے نتیجے میں آپ کا، آپ کے بچوں کی ایمان کی حفاظت کا سامان ہو جائے۔ اتنی دعوت تو دے سکتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ کہ داعی کو سب سے پہلے اللہ رب العالمین ہدایت دیتے ہیں، سب سے پہلے فائدہ داعی کو ملتا ہے۔ تو اب یہ حدیث کا پہلا جملہ ہم نے سن لیا، تو ہم یہ نیت کر لیں کہ اس جملے کو ہم اپنے گھر والوں تک پہنچائیں گے، اور برداشت کریے، برداشت کرنے پہ اجر ہے۔ آج برداشت ختم ہو گیا۔ دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا تمازحوا، اپنے بھائی کا مذاق مت اڑاؤ۔ اب آپ سوچئے کہ آج مذاق اڑانا قلب کی تسکین کا بہت بڑا سامان ہے، بلکہ محفل کے اندر لطف اندوز ہونے کا، کہ کسی کو محفل کا نکو بنا دیا جائے اور کسی کا مل کے مذاق اڑایا جائے، اور پھر ٹائم پاس کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تمازحوا، اپنے بھائی کا مذاق مت اڑاؤ۔ آج بدقسمتی سے حال یہ ہو گیا کہ معمولی باتوں پر خاندان کے خاندان اجڑ رہے ہیں، اور جن کی وجہ سے خاندان اجڑ رہے ہیں یا جن کی وجہ سے اپنی آخرت کو اجاڑا جا رہا ہے، وہ پلے درجے کے خود غرض اور مفاد پرست، پلے درجے کے بے حس اور بے شرم، ان کی وجہ سے اپنے ایمان کو بھی بگاڑا جا رہا ہے، اپنے خاندان کو بھی اجاڑا جا رہا ہے، اپنے رشتوں کو بھی تہو بالا کیا جا رہا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ تو دور کی بات ہے، تم اس کا مذاق بھی مت اڑاؤ۔ ایک موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے فرمائے لگے تمہیں معلوم ہے بیت اللہ تمہارا مقام کتنا ہے، لیکن تم سے بھی زیادہ افضل ایک چیز ہے، وہ مومن کی عزت ہے۔ اور اگر کوئی آدمی بیت اللہ کو نعوذ باللہ من ذالک ڈھا دے تو ہم کتنا بڑا گناہ سمجھتے ہیں، لیکن مومن کی عزت سے کھلواڑ کر لیا جائے، مومن کے اوپر بغیر دلیل کے بہتان لگا دیا جائے، اس کا مذاق اڑایا جائے، اس کا ٹھٹا کیا جائے، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم صبح شام کتنے بیت اللہ کو ڈھا رہے ہیں۔ ایک موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتلاؤ یہ مقام کون سا ہے؟ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کی حجۃ الوداع کے موقع پر کہ اللہ کے رسول یہ مقام عرفہ ہے۔ فرمایا یہ کون سا مہینہ ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ ذی الحجہ کا مہینہ، اشہر حرم کا مہینہ ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ دن کون سا ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ عرفہ کا دن ہے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اموالکم واعراضکم ودماءکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا وفی شہرکم ھذا، کہ تمہارے مومن بھائی بہنوں کی جان مال عزت آبرو تم پر ایسے حرام ہے جیسے عرفات کے اندر گناہ حرام ہے، جیسے اشہر حرم میں گناہ حرام ہے، جیسے عرفے کے دن کی حرمت ہے۔ آج ہم کو صرف اپنی جذبات کی تسکین کے لیے اتنے شنیع اتنے بیہودہ الفاظ استعمال کرتے ہیں اپنے فرد مخالف کے لیے۔ میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، یہ کون سا معاشرہ ڈیولپ کیا گیا 15-20 سال کے اندر؟ کیا ہمارے معاشرے میں کبھی اتنا عدم برداشت تھا؟ تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا تعدہ موعدا فتخلفہ، کہ تم اپنے بھائی سے ایسا وعدہ نہ کرو جس وعدے کو ایفا نہ کر سکو، یعنی وعدہ خلافی مت کرو۔ حتیٰ کہ ایک صحابی ایک بچے کو بلا رہے ہیں، آؤ بیٹا میں تمہیں کچھ دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم کیا دینا چاہتے ہو؟ تو نہ اللہ کے رسول میرے ہاتھ میں کھجور ہے، میں وہ کھجور دینا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تم کھجور دینا نہ چاہتے تو یہ بھی وعدہ خلافی تھا، یعنی تم نے اپنے بچے کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ وعدہ خلافی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ آج بدقسمتی سے پورے معاشرے کے اندر گھر سے لے کر تعلیمی اداروں تک ان چیزوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اور اس کے برخلاف دنیا کے اندر غیر مسلم ممالک میں اسکولوں کے اندر 1 گھنٹہ اور بعض دفعہ 1.5 گھنٹہ بعض دفعہ پونے 2 گھنٹے صرف اس بات لگایا جاتا ہے کہ معاشرتی زندگی کی جو ناہمواریاں ہیں وہ ناہمواریاں ان بچوں میں داخل نہ ہوں، جھوٹ کی برائی ان کے دل میں بٹھائی جائے، وعدے کے پورا کرنے کی اہمیت بٹھائی جائے، سچائی کی اہمیت بٹھائی جائے، معاشرے کے اندر ڈسپلن کے ساتھ زندگی گزارنا سکھایا جائے، معاشرے کے اندر معاشرے کو صاف رکھنا سکھایا جائے، اپنے محلے کو صاف رکھنا سکھایا جائے، وہ باقاعدہ اس پہ محنت کرتے ہیں۔ اور آج ہمارا حال یہ ہو گیا کہ اگر بچوں کی تربیت کے لیے کوئی ادارہ کوئی پروگرام رکھتا ہے تو شکایت ہوتی ہے ہم نے بچے کو پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، ہم نے کوئی تفریح کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ بھائی مجھے بتلاؤ پڑھنے کے لیے بھیجا کیا طوطے کی طرح رٹنے کے لیے بھیجا ہے یا تربیت کے لیے بھیجا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، تزکیے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں داخل کیا گیا۔ تو ہم سوچیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ علماء اکرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر تم کسی غیر مسلم ملک میں رہتے ہو، تم نے وہاں کی نیشنلٹی لی ہے، تو وہ تمام قوانین جو شریعت سے ٹکراتے نہیں ہیں ان قوانین کی پاسداری کا تم نے حلف لیا ہے، ان قوانین کا احترام کرنا تم پر فرض ہے، تم وہاں کی املاک کی حفاظت کرنا تم پر فرض ہے، وہاں قومی اثاثوں کی حفاظت کرنا تم پر فرض ہے، چاہے جائے کہ مسلمان ملک ہو۔ اور مسلمان ملک کے اندر مسلمانوں کی املاک کو تباہ برباد کرنا، اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے اسٹریٹ لائٹ کو توڑنا حرام ہے، جیسے زنا حرام ہے، جیسے شراب حرام ہے۔ گاڑیوں کو توڑنا کسی انسان کی یہ حرام ہے، جیسے زنا حرام ہے۔ قومی املاک کو نقصان پہنچانا حرام ہے، جیسے زنا حرام ہے، شراب حرام ہے، سود حرام ہے۔ ہم کون سے معاشرے میں جی رہے ہیں؟ ہم کون سے راستے پہ جا رہے ہیں؟ ہمارا نبی تو حکم دے رہا ہے مختلف پیرائے کے اندر تمہارا معاشرہ اتنا توازن والا ہونا چاہیے، اتنا اعتدال والا ہونا چاہیے کہ تم اس معاشرے کے اندر نہ تم جھگڑا کرنے والے ہو، نہ تم مذاق اڑانے والے ہو، نہ تم وعدہ خلافی کرنے والے ہو۔ حتیٰ کہ اسٹریٹ لائٹس کے علاوہ جو آپ کی لائٹیں لگی ہوئی ہیں جو آپ کو چلنے کا اشارہ دیتی ہیں کہ اب چل سکتے ہیں اب رک سکتے ہیں،
ان اشاروں کی رعایت رکھنا بھی فرائض منصبی میں شامل ہے جب کسی ملک کی نیشنلٹی حاصل کی جاتی. حتیٰ کہ اپنے گھر کے آگے صفائی کرنا یہ گھر والے کی ذمہ داری ہے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ گھر کا سارا کچرا اٹھا کے دوسرے کے گھر کے سامنے رکھ دیتے ہیں. ہمارا حال یہ ہے کہ فلیٹوں سے ایسی ایسی چیزیں جن چیزوں کا نام نہیں لیا جا سکتا، فجر کی نماز پڑھنے نمازی جا رہا، اوپر سے ایک تھیلی آ کے گرتی ہے، پورے کپڑے ناپاک، اور اس کو گناہ نہیں سمجھتے. ہم نے اپنا گھر صاف کیا. تم نے اپنا گھر نہیں صاف کیا، تم نے اپنے جہنم کی ایک اینٹ رکھی ہے. ہم کو احساس نہیں. تو میرے عزیز دوستو بھائیو، بس آج کی گفتگو اتنی ہی ہے، اور اس گفتگو کو اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ مذاکرہ کیجیے. بچوں کو سکھائیے، سمجھائیے کہ بیٹا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رہنے کا ڈھنگ سکھانے آئے تھے، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے کے سکھلانے آئے تھے. ہمارے نبی نے ہم کو بتایا تھا اعمل دنیا کا، کہ تم اپنی دنیا کے لیے اتنا کام کرو بقدر بقائک فیہا، جتنا تمہیں دنیا میں رہنا ہے. وَعْمِلْ لِآخِرَتِكَ بِقَدْرِ بَقَائِكَ فِيهَا، تم دنیا کے اندر بجائے آخرت کی تیاری اتنی کرو جتنا تمہیں آخرت میں رہنا ہے. اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنی ہے. یہ نہیں ہو سکے گا کہ قبر میں جانے کے بعد آخرت کی تیاری ہوگی. تو میرے عزیز دوستو بھائیو، یہ قدم قدم پر اسلامی احکامات ہم سے وابستہ ہو رہے ہیں، ہمیں متوجہ کر رہے ہیں. تو لہذا ان احکامات کو ہم حاصل کریں اور ان احکامات پر عمل کریں اور عمل کروائیں. اپنے بچوں سے بھی، اپنی بیوی سے بھی، اپنے بھائیوں سے بھی، اپنی بہنوں سے بھی، اپنے محلے والوں سے بھی، اپنے ملک والوں سے بھی، تاکہ ایک ایسا پیارا معاشرہ وجود میں آ جائے جس معاشرے کو دیکھ کے کہیں کہ اگر تمہیں اسلامی معاشرہ دیکھنا، جاؤ پاکستان میں، جاؤ کراچی میں، جاؤ اور جا کے دیکھو کہ اسلامی معاشرہ کیا ہوتا ہے، اسلامی زندگی کیا ہوتی ہے، اسلامی اخلاق کیا ہوتے ہیں، اسلامی اقدار کیا ہوتی ہیں، اسلامی اخلاق کیا ہوتے ہیں. اور ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے علماء اکرام اس سلسلے میں متفکر رہتے ہیں کہ کس طریقے سے دین عوام تک پہنچا دیا جائے. تو اسکول اور کالج کے لڑکوں کے لیے ایک نظام تعلیم مقرر کیا ہے، تعلیم و تربیت کے نام سے سمر کورس رکھا گیا ہے. اس میں دینی اخلاقی تربیتی کورس اسکول اور کالج کے طلباء کے لیے، نیز حفاظ بچوں کے لیے 22 مئی بروز پیر سے انشاءاللہ مغرب تا عشاء اسی جامعہ بن نوئی ٹاؤن سے متصل جامع مسجد نیو ٹاؤن میں جاری رہے گا. 9 اور میٹرک کے طلباء اپنے امتحانات کے بعد شریک ہو سکتے ہیں. داخلہ فارم مسجد کے دفتر سے اور قبرستان سے متصل حضرت کا جو مزار ہے اس سے متصل جو دفتر ہے اس دفتر سے حاصل کر سکتے ہیں. تو اب یہ موقع اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت کورس میں داخل کرائیں تاکہ وہ کچھ دینی اقدار سیکھیں، دینی تعارف سیکھیں. بدقسمتی سے ہم لوگوں کے پاس جو اسلامیات پڑھائی جاتی ہے، یعنی ہمارے اسکولوں کے اندر پہلے تو اسلامیات صرف نام کی رکھی جاتی ہے، اور اگر کبھی پڑھانی پڑتی ہے تو اس کے اندر صرف کیا ہے، سورہ اخلاص کا ترجمہ ہے اور اس کے اندر جو سچائی کا ایک چھوٹا سا قصہ لکھا ہوا ہے، یہ اسلامیات ہے. تو لڑکے ذہنی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف اتنا ہی ہے، سورہ اخلاص کا ترجمہ ہے، لہذا ہم کو مغربی کلچر اپنانا چاہیے، مغربی قوانین کو فالو کرنا چاہیے. یہ تعلیم و تربیت کے اندر آپ کو اسلام کی آفاقیت کا اندازہ ہوگا، لہذا اپنے بچوں کو اس میں داخل کروائیے اور اس موقع سے فائدہ اٹھائیے. وآخر دعوانا